جس طرح ہمارے جسم کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے، خوراک کی ضرورت ہوتی ہے بڑھنے کے لیے، مضبوط ہونے کے لیے، اسی طرح ہماری روح کو بھی غذا کی، خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارا جسم مٹی کا بنا ہے، اس کی خوراک بھی مٹی سے ہے، اور ہماری روح آسمانوں سے آئی ہے تو اس کی خوراک بھی وہیں سے ہے۔ اسلام کی یہ خوبصورتی ہے کہ یہ انسان کو دونوں طرح کی رہنمائی دیتا ہے، اس کے جسم کے لیے بھی اور اس کی روح کے لیے بھی۔ اور اسلام نے جو انسان کو روحانی تسکین عطا کی ہے وہ کسی دوسرے مذہب میں نہیں ہے۔ اور ایک طرف کھڑے ہیں ملحد بے دین لوگ جن کا اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہے، وہ اپنی عقل سے احکامات ایجاد کرتے ہیں، اپنی عقل سے لیتے ہیں، اور ان کا سارا دار و مدار انسان کے جسم کے لیے ہے، روح کے لیے، روح کی تسکین کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا ان کے سارے نظام کی، سسٹم کی بنیاد مادہ پرستی، مادیت کے اوپر کھڑی ہے۔ جب ایک انسان مادہ پرست ہو جاتا ہے، اس کے اندر مادیت آ جاتی ہے، تو پھر وہ چلتا پھرتا ایک درندہ بن جاتا ہے۔ اس کے اندر سے انسانیت کا درد وہ ختم ہو جاتا ہے۔ کل ہی فیس بک پر میرے سامنے ایک ویڈیو آئی جو کسی یورپین کنٹری کی تھی۔ ایک چھوٹا سا بچہ سڑک کراس کرنے کے لیے روڈ کے اوپر آتا ہے، اللہ جانے گاڑی والے نے اسے دیکھا نہیں ہے کیا معاملہ، اس کا ایک ٹائر بچے کے ٹانگوں کے اوپر سے گزر جاتا ہے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر وہ گاڑی کو روکتا ہے اور اس کے بعد دوسرا ٹائر بھی بچے کے اوپر سے گزار کے چلا جاتا ہے۔ 2-3 بندے آتے ہیں، موٹر سائیکل والا وہ بھی ادھر سے گزر گیا، کوئی ادھر سے گزر گیا، بچہ سڑک کے درمیان پڑا ہوا ہے۔ پھر ایک گاڑی والا آتا ہے، وہ بچے کے اوپر سے وہ بھی گزار کے چلا جاتا ہے۔ 20 لوگ اس طرح آئے، وہ تقریباً 6 منٹ کی ویڈیو تھی۔ کوئی ادھر سے گزر گیا، کوئی ادھر سے گزر گیا، کسی میں یہ احساس نہیں کہ یہ جان ہے، یہ بچہ جو فوت ہو چکا روڈ کے اوپر زخمی پڑا ہوا ہے، ہم اس کو اٹھا لیں۔ بالآخر ایک آتا ہے پیدل، وہ اس بچے کو اٹھا کے سڑک کے کنارے پھینک کر وہ بھی چلا جاتا ہے۔ کوئی اس بچے کا وارث نہیں ہے، اس کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ہمارے لوگ ان ممالک کو ترقی یافتہ ممالک سمجھتے ہیں، اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ اور مثال سمجھتے ہیں، اور ان کے پیچھے چلنا وہ اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں، ان کے کلچر اور تہذیب کو اپنانا، جبکہ ان کی حالت یہ ہے، اس قدر وہ حیوان ہیں، ان میں احساس نہیں ہے، انسانیت کا درد نہیں ہے ان میں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی روح میں کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ درد کون دیتا ہے؟ یہ انسانیت کا دکھ بانٹنے والا کون بناتا ہے؟ یہ ہماری روح ہمیں مجبور کرتی ہے، جبکہ روحانیت ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ اسلام دیتا ہے، اسلام کی یہ خوبصورتی ہے۔ اسلام انسان کے اندر انسانیت کا درد اس کو اجاگر کرتا ہے، اس کو بھرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جو ایک جان کو بچاتا ہے گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو بچایا ہے۔ انسان تو ہے، اسلام تو ہے ہی خیر خائی کا نام، لوگوں کی بھلائی کا نام، ان کی خدمت کا نام۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الدین النصیحہ، دین بھلائی کا نام ہے، خیر خائی کا نام ہے، نصیحت کا نام ہے، اچھے مشورے کا نام ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا اللہ کے نبی لمن یا رسول اللہ، کس کے لیے؟ فرمایا للہ ولرسولہ، اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، ولی کتابی ہی، اس کی کتاب کے لیے، ولی ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے، ولی عامتہم، اور ان کی عوام کے لیے، ہر ایک کے لیے، معاشرے کے ہر طبقے کے لیے اسلام کیا درس دیتا ہے؟ بھلائی کا، خیر خائی کا، نصیحت کا۔
اسلام کسی کا برا سوچنے کی، کسی کے برا کرنے کی اجازت نہیں دیتا. لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، نہ خود نقصان اٹھاؤ نہ کسی کو تکلیف دو. نبی علیہ السلام کی اگر ہم زندگی کو دیکھیں تو آپ علیہ السلام کی ساری زندگی لوگوں کے دکھ درد اور تکلیفیں بانٹنے میں، ان کے لیے سہولیات مہیا کرنے میں، ان کی خدمت کرنے کے اندر گزر گئی. مکہ کے اندر آپ کی مکی زندگی کو دیکھ لیں وہ بھی ویسے ہے، مدنی زندگی کو دیکھ لیں تو وہ بھی ویسے ہے. نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو اگر کسی کو کام ہوتا، کوئی غلام، کوئی عام سا بندہ بھی آپ کے ہاتھ سے پکڑتا، اپنے کام کے لیے آپ کو لے جاتا اور آپ اس کا کام کر کے آتے. خاتم النبیین ہیں، امام المرسلین ہیں، آخری اللہ کے پیغمبر ہیں، تمام کائنات سے افضل، تمام انسانوں سے افضل ہیں. لیکن آپ کی عاجزی اور آپ کے اندر انسانیت کا دکھ درد تکلیف یہ کس قدر تھی، لوگوں کا احساس کس قدر ہے کہ ایک عام سا عام بندہ بھی اس کے لیے رسائی تھی آپ تک پہنچنے کی. آپ اس کی مدد کرتے تھے، اس کا کام کرتے تھے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے کسی مسلمان کے ساتھ جا کر اس کا کوئی کام کروا دوں، یہ مجھے اس بات سے زیادہ محبوب ہے کہ میں مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کروں. مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنا، جہاں 1 نماز پڑھنے سے 1000 نماز کا ثواب ملتا ہے، فرمایا وہاں اعتکاف بیٹھنے سے مجھے زیادہ محبوب ہے کہ میں کسی مسلمان کا کام کر دوں، اس کے کام آ جاؤں، اس کی ضرورت کو پورا کر دوں. اور اسلام تو یہ درس دیتا ہے کہ اگر آپ اللہ کی مدد چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے معاملات صحیح کر دے، آپ کی مدد کر دے، تو پھر کیا کرو؟ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے. ہم میں سے ہر بندہ اللہ کی مدد کو شامل حال کرنا چاہتا ہے، اللہ کی مدد کو چاہتا ہے، تو اس کا طریقہ نبی علیہ السلام نے کیا بتایا ہے کہ تم اللہ کے بندوں کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا. نبی علیہ السلام نے سب سے بڑی نیکی کسے قرار دیا ہے؟ فرمایا سرور تدخلوا علی مسلم، وہ خوشی جو آپ کسی مسلمان کو دے دیں، وہ مسکراہٹ جو آپ کی وجہ سے کسی کے چہرے پہ آ جائے، یہ سب سے بڑی نیکی ہے. او تکشف عنہ دینا، فرمایا کسی کا قرض دے دو، کسی کا قرض اتار دو، سب سے بڑی نیکی ہے. او تردو عنہ جوع، کسی کی بھوک کو ختم کر دو، کسی کی بھوک کو مٹا دو، سب سے بڑی نیکی ہے. یہ لوگوں کی خدمت نہیں تو اور کیا ہے. کوئی پریشان حال ہے، کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، کسی جو ہے کمزوری کے اندر ہے، کوئی بھی کسی کا مسئلہ ہے، آپ اس کو حل کروا دیتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو دنیا کے اندر لوگوں کی مشکلات کو دور کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ اس کی مشکلات کو دور کر دے گا. من نفس عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ. جو دنیا کے اندر کسی کی تکلیف کو دور کرے گا، کسی کے کام آئے گا، اللہ قیامت کے دن اس کی ساری پریشانیوں کو دور کر دے گا، اس کی ساری تکلیفوں کو دور کر دے گا. ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی مسلمان کا عیب دیکھ کے اس کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کے اندر بھی اس کے اندر عیبوں پر پردہ ڈالے گا اور قیامت والے دن بھی اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا. اللہ اکبر. حدیث قدسی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے سے کہے گا اے میرے بندے، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا فلم تسقینی، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. بندہ کہے گا اللہ میں تجھے کیسے پانی پلاؤں، انت رب العالمین، تو جہانوں کا بادشاہ، خالق، داتا، مالک ہے، میں کیسے تجھے پانی پلا سکتا ہوں. اللہ فرمائیں گے کیا تو نے نہیں جانا تھا الم تعلم ان عبدی فلان، کیا میرا فلاں بندہ وہ پیاسا تھا، تجھے پتا تھا، تو نے اسے پانی نہیں پلایا، اگر تو اسے پانی پلاتا مجھے وہاں پا لیتا.
اللہ قیامت کے دن بندے سے کہے گا میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. بندہ کہے گا اللہ میں تجھے کیسے کھانا کھلاؤں؟ کیف اطعمک وانت رب العالمین، تو جہانوں کا بادشاہ، میں تجھے کھانا کیسے کھلاؤں؟ میری کیا اوقات تجھے کھانا کھلانے کی؟ اللہ کہے گا کیا تجھے پتہ نہیں تھا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، فلم تطعمہ، تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا، اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو مجھے وہاں پا لیتا. اللہ فرمائے گا میں بیمار تھا، تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی. بندہ کہے گا اللہ میں تیری کیسے بیمار پرسی کر سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے کیا تجھے پتہ نہیں تھا فلاں میرا بندہ، تیرا ہمسایہ، تیرے محلے کا رہنے والا، تیرا دوست، رشتہ دار، تیرا جماعتی، وہ بیمار تھا، مسجد میں نہیں آ رہا، تجھے پتہ بھی چلا، تو نے اس کی تیمارداری نہیں کی، اس کی بیمار پرسی نہیں کی. اگر تو اس کی بیمار پرسی کرتا لوجدتنی عنده، وہاں مجھے پا لیتا. کس قدر بڑی بات ہے لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کو پانی پلانا، لوگوں کی داد رسی کرنا، ان کے پاس چلے جانا، ان کے غم کو بانٹ لینا، ان کے دکھ کو سن لینا، ان کی تکلیف کو دور کرنا. اللہ کہتا ہے گویا کہ یہ مجھے کھلانا ہے، مجھے پلانا ہے، میری بیمار پرسی کرنا ہے. لوگ جہنم میں چلے جائیں گے نا، جنتیوں کا جہنمیوں سے مکالمہ ہوگا. قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے. جنتی سوال کریں گے جہنمیوں سے ما سالککم فی سقر، بتاؤ کون سا ایسا گناہ تھا جو تمہیں جہنم کے اندر لے آیا؟ کون سی ایسی برائی تھی جس کی وجہ سے تم آج جہنم کے اندر آ گئے؟ کیا کہیں گے؟ قالوا لم نکن من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ولم نکن نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. نماز نہ پڑھنے کے ساتھ اس گناہ کو ذکر کیا. مسکین کو کھانا نہ کھلانا اتنا بڑا جرم ہے جتنا کہ نماز نہ پڑھنا جرم ہے. اور مسکین کو کھانا نہ کھلانے والا کہاں ہے؟ جہنم کے اندر. افرأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ دین کو جھٹلانا کیا ہے؟ فرمایا یہی وہ شخص ہے جو مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا، یتیم کو دھکے مارتا ہے، مسکین کو کھانا کھلانے پر ابھارتا نہیں ہے. ایک ہے مسکین کو کھانا نہ کھلانا، ایک ہے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا. خود یہ کام کر کے لوگوں کو ترغیب نہ دینے والا بھی برابر کا مجرم ہے. اللہ اکبر. آج کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا ہمیں پتہ چلتا ہے وہ مسکین ہے، وہ ضرورت مند ہے، وہ یتیم ہے. ہماری ہمسائیگی میں، ہمارے محلے میں کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی ان کے ساتھ نہ تو خود تعاون کیا، نہ ان کے لیے اپنی زبان کبھی کسی کے سامنے ہلائی. اللہ قیامت کے دن پوچھے گا کیوں نہیں کھلایا میرے بندے کو، کیوں نہیں پلایا میرے بندے کو، کیوں نہیں اس کی ضروریات کا خیال رکھا؟ کیا جواب دیں گے وہاں؟ اللہ اکبر کبیر. ایمان احساس کا نام ہے. جس کے دل میں احساس نہیں ہے اس کے دل میں ایمان نہیں ہے. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع، فرمایا وہ مومن نہیں ہے اس کے دل میں ایمان نہیں ہے جو خود تو اچھا کھاتا ہے، اچھا پہنتا ہے، جس کے بچے بھی اچھا کھا پی رہے ہیں، اس کے لیے رہائش بھی ہے، اس کے پاس پہننے کے لیے اچھے کپڑے بھی ہیں، اس کے پاس بستر بھی ہے، اس کے پاس اپنی نوکری بھی ہے، اس کا صحیح گزران ہو رہا ہے، خود تو اچھا کھاتا اچھا پہنتا ہے، وجارہ جائع، اس کی ہمسائیگی میں رہنے والا اس کا ہمسایہ وہ بھوکا سو جاتا ہے، فرمایا یہ مومن نہیں ہے. اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ صرف نماز روزہ یہ ایمان نہیں ہے، اس سے اسلام پورا نہیں ہو جاتا. جب تک آپ کے دل میں کسی کا درد نہیں ہے، کسی کا دکھ آپ کو محسوس نہیں ہوتا، کسی کی تکلیف آپ کے دل میں محسوس نہیں ہوتی، آپ مومن نہیں ہیں. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں المسلم اخو المسلمی، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے.
دوسری حدیث میں فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد، فرمایا مومنوں کی آپس میں مثال اس طرح ہے جس طرح کہ ایک جسم ہے، اشتکا عضو منہ تداعی لہ سائر الجسد، فرمایا اگر جسم کے کسی ایک حصے کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے باقی سارا جسم اس کے لیے بے چین ہو جاتا ہے۔ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، فرمایا مومن مومن کے لیے ایک عمارت کی مانند ہے، اس کا بعض کو مضبوط کرتا ہے، ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، دوسری تیسری کو مضبوط کرتی ہے، فرمایا اس طرح مومنوں کی مثال ہے، یہ ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں۔ کیا آج ہمارے دل کے اندر بھی لوگوں کا دکھ درد تکلیف محسوس ہوتا ہے؟ جس طرح ہم اپنے دکھ کو محسوس کرتے ہیں، اپنے درد کو محسوس کرتے ہیں، اپنے غم کو محسوس کرتے ہیں، کسی مسلمان بھائی کا غم، اس کا دکھ کیا کبھی ہمیں ویسے محسوس ہوتا ہے؟ اگر تو لوگوں کے دکھ اور درد کو ہم بانٹتے ہیں، ہمیں ان کا دکھ اپنا دکھ لگتا ہے، ان کی تکلیف اپنی تکلیف لگتی ہے۔ جس طرح ہم اپنی تکلیف کا احساس کرتے ہیں، اپنے بچوں کا احساس کرتے ہیں، اسی طرح اپنے مسلمان بھائیوں کا احساس کرتے ہیں، ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں، ان کے غم کو اپنا غم سمجھتے ہیں، تو پھر تو ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اور اگر ہماری یہ کیفیت نہیں ہے تو پھر ہم مسلمان مومن نہیں ہیں۔ اگر میں کہوں وہ سیلاب آیا ہے تو ان کی آیا ہے، میرے یہاں کون سا سیلاب آیا ہے؟ کسی کوئی بیمار ہوا تو وہ ہوا ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو وہ ہو گیا، قتل کسی کا ہو گیا تو اس کا ہو گیا، میں کیوں اس کے مقدمے لڑوں؟ میں کیوں اس کے ساتھ چلوں؟ کوئی بھوکا مرتا ہے تو مرتا رہے، کوئی زندہ جیتا ہے تو جیتا رہے، کوئی پستی کی زندگی گزارتا ہے تو گزارتا رہے۔ میرے دل میں کسی کا دکھ نہیں ہے، کسی کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، مومن مسلمان نہیں ہوں میں، لاکھ نمازیں پڑھوں، لاکھ روزے رکھوں، میرے دل میں ایمان نہیں ہے، اسلام نہیں ہے۔ بڑے بڑے حاجی صاحب پہلی صفوں میں نماز پڑھنے والے، لیکن ان کے دل میں احساس نہیں ہوتا۔ مسجد میں کوئی بچہ شرارت کر دے نا تو یہ نہیں دیکھنا یہ بچہ ہے، پھر اس کے پورے خاندان کو وہ گھر پہنچا کے آئیں گے۔ کسی سے چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے بس اس کی خیر نہیں۔ یہ دکھ درد اور تکلیفوں کو بانٹنا نہیں ہے۔ آج ہمارے دل اللہ کی قسم پتھر بن چکے ہیں، ہم چلتے پھرتے حیوان ہیں، حیوان، انسان نہیں ہیں ہم۔ میں لوگوں کو کٹے پھٹے جسم دیکھوں، میں لوگوں کو سیلاب کے اندر ڈوبتا دیکھوں، ان کے گھروں کو بہتا ہوا دیکھوں، گرتا ہوا دیکھوں، ان کو بے سر و سامان دیکھوں، میری آنکھوں سے آنسو نہ آئے، میں ان کے لیے کچھ کروں نا، میں کیسا مسلمان ہوں، میں کیسا مومن ہوں؟ مسلمان تو وہ تھے جن کو نبی علیہ السلام نے آواز دی، کہا آؤ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، مسلمانوں کے ساتھ تعاون کرنا ہے، گھر کا سارا مال اٹھا کے لے آئے، پیچھے نہیں دیکھا کیا بچتا ہے کیا نہیں بچتا۔ یہ ہے لوگوں کا درد و دکھ۔ نبی علیہ السلام نے کہا، غزوہ تبوک کے موقع پہ اعلان کیا اللہ کے راستے میں فنڈ جمع کرو، حتی ابوبکر صدیق گھر کا سارا مال لے آئے، عمر گھر کا آدھا مال لے آئے۔ کیا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سارا مال دینے کے بعد بھوکے مر گئے تھے؟ نبی علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ فرمایا ابقیت لہم اللہ و رسولہ، ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں، سارا سامان آپ کے یہاں پیش کر دیا۔ یہ اثار ہے، یہ جذبہ ہے، یہ قربانی ہے۔ نبی علیہ السلام کا مہمان آتا ہے، آپ اپنے گھر میں پیغام بھیجتے ہیں کہ کھانے کے لیے کچھ ہے، مہمان آیا ہے، سارے گھروں سے جواب آتا ہے کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے۔ یہ ہمارے نبی کا گھر ہے جس میں مہمان کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ صحابہ کو کہتے ہیں کوئی میرے مہمان کی مہمان نوازی کرے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی میں آپ کے مہمان کی مہمان نوازی کروں۔ گھر میں جاتے ہیں، بیوی کو کہتے ہیں اللہ کے نبی کا مہمان ہے، اس کی مہمان نوازی کرنی ہے۔ بیوی کہتی ہے ہمارے بچوں کے کھانے، ایک ٹائم کے کھانے کے علاوہ گھر میں کچھ نہیں ہے۔ کہا اللہ کی نبی کا مہمان ہے، اس کی مہمان نوازی کرنی ہے، بچوں کو بھوکا سلا دو۔ اپنے بچوں کو بھوکا سلا دیا، بچے روتے ہوئے بل بلاتے ہوئے بھوکے سلا دیے۔ اللہ کے نبی کے مہمان کی خدمت کرنی ہے۔
اس کی مہمان نوازی کرنی ہے. مہمان کو رات کو لے کے آئے، کھانا تیار تھا، بیوی کو سمجھا دیا، اگر میں ان کے ساتھ بیٹھا اور میں نے ہاتھ نہ ہلایا، کھانا نہ کھایا، وہ کیا سمجھے گا؟ وہ عجیب سمجھے گا. بیوی کو کہا تو چراغ صحیح کرنے کے بہانے بجھا دینا. بیوی نے ویسا کیا. اب اندھیرا ہے، اس کو نظر نہیں آ رہا. یہ صحابی اپنا ہاتھ کھانے کی طرف لے جاتا ہے اور خالی منہ کی طرف لے آتا ہے. بچے بھی بھوکے سو گئے، خود بھی بھوکے سوئے ہیں، اللہ کے نبی کے مہمان کو کھلایا ہے. یہ اثار ہے، یہ جذبہ ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. یہ اہل ایمان کا شیوہ ہے. اپنے نفس کو پیچھے رکھ کے، اپنے آپ کو، اپنی ضروریات کو پیچھے رکھ کے دوسروں کی ضروریات کا خیال کرتے ہیں. خود بھوکا سو جانا، خود پیاسا سو جانا، لیکن دوسرے مسلمان کو کھلا دینا، پلا دینا، یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان کی نشانی ہے. یہ اثار اور قربانی کا جذبہ ہے جو اسلام ہم سے چاہتا ہے. صحابی رسول اگلے دن نبی اسلام کے پاس آتا ہے. نبی اسلام دیکھ کے مسکرا دیا. کہا اللہ کے نبی خیر ہے؟ کہا میں کیوں نہ مسکراؤں، تیرے عمل پہ تو عرش کا رب مسکرا دیا. جو تو نے اثار اور جذبہ قربانی کا پیش کیا ہے، اس پہ تیرا رب مسکرا دیا. کیا آج یہ جذبے ہم میں موجود ہے؟ کیا یہ اثار، یہ قربانی ہم میں موجود ہے؟ آج ہمیں تو اپنی ضروریات سے اوپر کوئی چیز ہی نظر نہیں آتی. بھائی بھائی کا دشمن ہے. بہن کا گھر کیسے چل رہا ہے، ساتھ میں رہنے والا میرا بھائی کیسے چل رہا ہے، اس کا گھر کیسے چل رہا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. مجھے کوئی فکر نہیں ہے کسی کی. یہ درندگی نہیں تو اور کیا ہے. کھانا پینا، سو جانا، اپنے بچوں کو سنبھالنا، یہ تو حیوانوں کا کام ہے. اگر انسان بھی یہ سمجھے کہ میرا کام بس یہی ہے، کمایا، کھایا، پیا، بچوں کو کھلا دیا، بس ختم، تو وہ حیوان اور اس میں کیا فرق ہے؟ وہ درندہ نہیں تو اور کیا ہے. مسلمان اور مومن تو وہ ہے جو دوسروں کے لیے جیتا ہے، جو کچھ کرتا ہے. صرف کھانے پینے کا نام ایمان اسلام نہیں ہے، یہ انسانیت نہیں ہے. اسلام ہمیں یہ بات سکھاتا ہے، اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر دوسروں کا دکھ، درد ہونا چاہیے. دنیا کے کسی دوسرے کونے میں کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے تو آپ کے دل میں درد ہونا چاہیے. جس طرح آپ کو تکلیف پہنچتی ہے اسی طرح کا درد محسوس ہونا چاہیے. کسی کی تکلیف، آپ کو اپنی تکلیف لگنی چاہیے، اس کے ساتھ چل کے اس کی مدد کرنی چاہیے. اگر تم لوگوں کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. لوگوں کی مشکلات کا مداوع کرو گے، دور کرو گے، اللہ تمہاری مشکلات کو دور کر دے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اب پاکستان کی صورتحال یہ ہے، آدھے سے زیادہ پاکستان سیلاب کی نظر ہے. اس وقت پاکستان کے چاروں صوبوں میں سیلاب ہے. بلوچستان سارے کا سارا ڈوب چکا ہے، اور سندھ کے بیشتر علاقے، خیبر پختونخوا میں بھی، اور اسی طرح جنوبی پنجاب آپ کا سارا ڈوب چکا. راجن پور کا پورا ضلع سوائے راجن پور شہر کے سارا پانی کی آب نظر ہو چکا ہے. وہ روتے ہوئے بچے، وہ روتی ہوئی مائیں، وہ بوڑھے جن کے، وہ عورت اللہ کی قسم وہ ویڈیو دیکھی نہیں جاتی، رو کے کہہ رہی ہے کہ سیلاب کی نظر، میرے 2 بیٹے، جوان بیٹے سیلاب کی نظر ہو گئے، 2 میری بہویں سیلاب کی نظر ہو گئی. کیا بچا اس کے پاس؟ وہ بزرگ جو رو رہا، جس نے مدرسہ بنایا تھا، وہاں بچیوں کو فی سبیل اللہ تعلیم دیتا تھا، وہ سارا ڈھہ گیا. وہ چھتوں کے نیچے دبے ہوئے بچے، وہ پانی کے اوپر تیرتی ہوئی لاشیں، اللہ کی قسم دیکھی نہیں جاتی. یہ سارے دکھ اور درد اگر میرے دل میں محسوس نہیں ہوتے نا، پھر میں مسلمان نہیں ہوں. لوگوں کے گھر چلے گئے، وہ سڑکوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر سے آسمان بارش برسا رہا ہے، ان کے پاس چھت نہیں ہے. کچھ اللہ کے بندے ان کے لیے خیمے لگا رہے تھے. ہم میں انسانیت کتنی ہے؟ وہ خیمہ جو 4000 کا تھا وہ کتنے کا ہو گیا؟ 7000 اس کو پہنچا دیا. یہ ہم میں انسانیت ہے. وہ مری کے اندر حادثہ پیش آیا تو وہاں کیا کچھ نہیں کیا لوگوں نے. ہوٹل کے ایک کمرے کا کرایہ کتنا بڑھا دیا. ایک انڈا کتنے 100 روپے میں بکتا تھا.
یہ ہم میں انسانیت ہے. اور کہنے کو ہم بڑے مسلمان ہیں، ہم سے بڑا مسلمان ہی کوئی نہیں ہے. کیا آج ہم اللہ کی پکڑ سے دور ہیں؟ ہم پر اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ نہیں آ سکتی؟ اگر میرے علاقے میں سیلاب نہیں آیا تو کیا اللہ کی کوئی دوسرا عذاب، اس کی پکڑ نہیں آ سکتی مجھ پر؟ وہاں بھی بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے بڑے امیر، کوٹھیوں میں رہنے والے، آج ان کے پاس گھر نہیں ہے، چھت نہیں ہے ان کے پاس. اے سیوں میں سونے والے بغیر چھت کے بارش میں سو رہے ہیں، سڑکوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں سب کچھ لے کر اپنا. ان کے بھی خواب تھے، ان کے بھی خیال تھے، ان کے بھی بڑے، وہ ان لوگوں کے بھی بڑے بڑے خواب اور خیال ہوں گے جو رات کو سوئے تھے اور صبح جاگ نہ سکے، سیلاب ان کا سب کچھ لے گیا اور ان کو بھی لے گیا. وہ تصویر آپ نے بھی دیکھی ہوگی اس بندے کی جس کے صرف یہ انگلیاں مٹی سے باہر ہیں، باقی سارا وہ مٹی کے اندر ہے. ہر طرف پانی پانی ہے، بس میری اور آپ کی آنکھوں میں پانی نہیں ہے، اللہ کی طرف رجوع نہیں ہے، توبہ نہیں ہے ہمارے ہیں. اب بھی اگر اللہ سے نہ ڈریں، توبہ نہ کریں، اللہ کی طرف رجوع نہ کریں تو پھر کب کرنا ہے؟ اب بھی اللہ سے معافی نہیں مانگ رہی تو کب مانگ رہی ہے؟ ابھی وقت ہے، لوٹ آئیے اللہ کی طرف. وہاں بھی بڑے بڑے لوگ تھے جو کہتے تھے کل، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو بڑھاپا آئے گا، دیکھ لیں گے، نیکیاں کر لیں گے، کل سے نماز شروع کر لوں گا. لیکن ان کی کل نہیں آئی، پانی سب کچھ بہا کر لے گیا، ان کے جانور مویشی ہر چیز لے گیا اور ان کو بھی لے گیا. اس سے پہلے کہ یہ وقت ہم پر آئے، لوٹ آئیے اللہ کی طرف. اور اللہ کے بندوں کا جو ہے ان کے دکھ درد اور تکلیفوں کو بانٹنے والے بن جائیے، ان کا مداوع کرنے والے بن جائیے، ان کے دکھ اور درد اور تکلیف کو محسوس کریں اپنے اندر، جس طرح ہم اپنے دکھ کو، اپنی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں. کیا ان کے بچوں کو اسکول، وہ نہیں چاہتے والدین ہمارے بچے اسکول پڑھیں، ہمارے بچے تعلیم یافتہ ہوں؟ ان کا وہ بچے جو ہے سیلاب کے اندر سارا گھر ڈوب گیا ہے اور وہ مٹی کے نیچے دبی ہوئی اپنی کتابیں اٹھا رہی ہے، وہ ویڈیو بھی آپ نے دیکھی ہوگی. آج ان کو ضرورت ہے ہمارے تعاون کی، ہماری مدد کی ضرورت ہے. اور آپ اپنی وہ مدد، اپنا وہ تعاون یہاں بیٹھے ان تک پہنچا سکتے ہیں. تو اب بھی اگر آج اصل امتحان تو ہمارا ہے، ان کے اوپر تو جو سیلاب آ گیا، جو مصیبت آ گئی، جو آفت آ گئی وہ آ گئی. اللہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے ہمارے دل کے اندر کتنا انسانیت کا درد ہے، ایک دوسرے کے کتنے ہم تعاون کرنے والے ہیں. میرے سارے اخراجات چلتے رہے، میرا گھر بھی چل رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے، بفر میرے پاس موجود ہے، میری عیاشیوں کے لیے، میری آؤٹنگ کے لیے، سیر و تفریح کے لیے، ہر چیز کے لیے، فضول خرچیوں کے لیے میرے پاس سب کچھ موجود ہے. میں فضول خرچیاں کرتا ہوں لیکن لوگوں کے لیے کبھی ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتا، ان کی امداد نہیں کرتا. کیا اللہ پوچھے گا نہیں؟ یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، اس میں غریب کا بھی حصہ ہے، مسکین کا بھی حصہ ہے، ان سب کا حصہ ہے. انما تنصرون وترزقون بضعفائکم. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہیں مال ملتا ہے نا، یہ تمہیں جو رزق ملتا ہے یہ سارا تمہارا نہیں ہے، یہ تمہیں اللہ اس امت کے کمزور لوگوں کی وجہ سے دیتا ہے، ان کا حصہ بھی تمہارے مال کے اندر ہے. انما ينصر الله هذه الامه بضعيفها بدعوتهم واخلاصهم. اللہ اس امت کی مدد کس طرح کرتا ہے؟ اس کے کمزور لوگوں کی وجہ سے کرتا ہے، ان کی دعاؤں کی بدولت، ان کے اخلاص کی بدولت، ان کی آہ و بکا کی بدولت آج ہم بچے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. جزاکم اللہ خیرا.